جی تلاوت کیجیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، انی بے شک میں، ارا دیکھ رہا ہوں، 7 بقرات گائے، سمان موٹی، یأکلہن کھا رہی ہے ان کو، 7 گائے، عجاف دبلی پتلی، و7 اور 7 سنبلات بھاجیاں، خضر سبز، و اخرى اور دوسری، یابسات خشک. یا ایھا الملأ، اے سردار، افتونی بتاؤ مجھے، فتویٰ دو مجھے، فی رؤیایا میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم اگر ہو تم، للرؤیا تعبرون خواب کی تعبیر بتانے والے. قالوا انہوں نے کہا، اضغاث احلام پریشان خیالات، پریشان قسم کے خیالات. وما نحن اور نہیں ہیں ہم، بتأویل الاحلام خوابوں کی تعبیر کو، بعالمین جاننے والے. وقال الذی اور کہا اس نے، نجا جس نے نجات پائی تھی، منہما ان دونوں میں سے، وادکر اور یاد آیا اس کو، بعد امت ایک زمانے کے بعد، انا میں، انبئکم بتاؤں گا تمہیں، بتأویلہ اس کی تعبیر کے بارے میں، فارسلونی بس مجھے بھیج دو. فارسلونی اصل میں یا جو ہے نا وہ تھی اس میں، لیکن اس کو حذف کر کے کسرہ اس کے پر دلالت کر رہا ہے. یوسف اے یوسف، ایھا الصدیق اے بہت سچے، افتنا ہمیں فتویٰ دے دو، بتاؤ ہمیں، فی 7 بقرات 7 گایوں کے بارے میں، سمان موٹی، یأکلہن کھا رہی ہے ان کو، 7 عجاف دبلی پتلی، و7 اور 7 سنبلات بالیہ، خضر سبز، و اخرى اور دوسری، یابسات خشک. لعلی تاکہ میں، ارجعو لوٹ جاؤں، الی الناس لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون تاکہ وہ جان لیں. قال حضرت یوسف نے فرمایا، تزرعون تم کاشت کرو گے، 7 سنین 7 سال، دأبا لگاتار، فما حصدتم بچو تم کاٹو، فذروہ تو چھوڑ دو اس کو، فی سنبلہ اس کے خوشے میں، الا قلیلا مگر تھوڑے سے، مما تأکلون جو تم کھاؤ گے. ثم پھر یأتی آئیں گے، من بعد ذالک اس کے بعد، 7 سال یعنی شداد سخت، یأکلن وہ کھائیں گے، ما قدمتم لہن اس کو جو تم نے ان کے لیے آگے بھیجا ہوگا، الا قلیلا مگر تھوڑا سا، مما اس میں سے، تحسنون جو تم بچاؤ، محفوظہ کو بچاؤ گے. ثم پھر یأتی آئے گا، من بعد ذالک اس کے بعد، عام 1 سال،
فی جس میں یغاث الناس لوگوں پر بارش برسیں گی، وفیہ اور اس میں یعصرون انہیں چھوڑیں گے، ویعصرون فیہ ایسا نہیں ہوتا۔ وقال الملک اور کہا بادشاہ نے ائتونی بہ لے آؤ میرے پاس وہ شخص، وہ فلما جب جاءہ آیا حضرت یوسف کے پاس الرسول قاصد، قال تو حضرت یوسف نے فرمایا ارجع لوٹ جاؤ الی ربک اپنے آقا کی طرف، فاسألہ بس پوچھ لو اس سے، ما بال النسوۃ اللاتی کیا حال ہے ان عورتوں کا، قطعن جنہوں نے کاٹ ڈالے، ایدیہن اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، ان ربی بے شک میرا رب علیم بکیدہن ان کے مکر کو خوب جاننے والا ہے۔ قال کہا بادشاہ نے ما خطبکن تمہارا کیا حال ہے، اذ راوتم جب تم نے ورغلایا یوسف کو عن نفسی اس کے جی سے، قلنا تو انہوں نے کہا حاشا للہ پاکی ہے اللہ کے لیے، ما علمنا نہیں جانی ہم نے علیہ اس پر من سوء کوئی برائی، قالت کہا امرأۃ العزیز عزیز مصر کی بیوی نے الآن اب حصحص الحق ظاہر ہو گیا حق سچی بات، انا راودتہ میں نے ورغلایا تھا اس کو عن نفس اس کی جی سے، وانہ لمن الصادقین اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے، ذالک یہ تحقیق اس لیے کرائی لیعلم تاکہ جان لے انی کہ بے شک میں نے لم اخنہ نہیں خیانت کی تھی اس سے عزیز مصر سے، بالغیب بن دیکھے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی لا یہدی نہیں رہنمائی کرتا نہیں ہدایت دیتا قید الخائنین خیانت کرنے والوں کے مکر کو، وما ابرئ اور میں نہیں پاک کرتا بری کرتا نفسی اپنے نفس کو، ان النفس بے شک نفس امارۃ البتہ اکسانے والا ہے، بہت زیادہ حکم دینے والا ہے، بالسوء برائی کا، الا ما رحم اللہ مگر وہ جو کیا کرے میرا رب رحم فرے، ان ربی بے شک میرا رب غفور الرحیم بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے دو بندوں کو خواب کی تعبیر بتلائی، اور پھر جو بندہ رہا ہونے والا تھا اس سے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے آقا کے سامنے اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ اس طرح ایک بندہ جیل میں پڑا ہوا ہے۔ اب وہ ہم نے پڑھا کافی عرصہ گزر گیا، ساقی باہر چلا گیا، جیل سے رہا ہو گیا، لیکن اس کو یاد نہیں رہا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کافی عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، وقال الملک انی ارا کئی دفعہ ارا کے تعلیل ہم کر چکے، ارا اصل میں کیا تھا، ارآیو تھا۔ تو بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، انی ارا سبع بقرات، بقرات بقرات کی جمع ہے، کس کو کہتے ہیں، گائے کو، سمان موٹی، سمن یا سامن کی جگہ کیا ہے، سمان ہے، سمینہ یسمن باب سمع سے موٹا ہونا، اسمن یسمن باب فعال سے موٹا کرنا۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام
इल्ला मिन ضريع ला युस्मिनु वला युगनी मिन जुआ। समझ आगे कि नहीं है? तो ये तो यक़ूलून सबअन इजाफ, इजाफ, ठीक है। मुज़क्कर हो तो उसकी जमा आजिफुन या आजुफ ये आती है, मुअन्नस हो तो उसकी जमा आजिफुन या आजफा आती है, और इजाफुन दोनों की जमा आती है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों की। यहाँ पर इजाफुन लाए हैं जमा सिमानिन के मुकाबले में। समझ आगे के लिए है? अच्छा जी। दुबला दुबली पतली चीज सुम्बुलातिन, सुम्बुलातिन जमा किसकी? सुम्बुलातुन, वो खोशे भारी, खोशा भारी, यहाँ पे साथ इसकी जगह पे जगह। अच्छा, या अफ्तूनी, अफ्तूनी असल में क्या था जी? क्या था असल में? अफ्तियूनी, अफ्तियूनी। लाम कलमा में हर्फ इल्लत, या क्या है? मज़मूम। उससे पहले था मकसूर, उसके बाद क्या है? वाव। तो उसकी हरकत मक़बल को दे दी, ठीक है। तो दो साकिन जमा हो गए, तो क्या कर दी? या को हज़फ कर दे, रजू वाला कायदा जारी हो गया, अफ्तून। तो वज़न क्या होगा? अफ़ऊनी। अरा का वज़न क्या होगा? हाँ? अफ़ा। क्या होगा? अफ़ा। अच्छा जी। रोया के बारे में पहले मैं आपको बता चुका, इन कुंतुम ताबुरून लिर्रोया, समझे? तो अब ये है जनाब, ज़रा देखें बादशाह। अच्छा, ये जो है ना बकर सबअ बकरातिन सिमान, बकरात मौसूफ है, सिमान इसकी सिफत है। यअकुलुहुन्ना सबअन इजाफ, ठीक है। सबअन इजाफुन जो है ना, ये तो यअकुलुहुन्ना मौसूफ सिफत मिलकर सब यअकुलुहुन्ना के लिए क्या है? फ़ाइल है। फिर इस यअकुलुहुन्ना जुमले को आगे जो है वो बना सकते हैं, सब बकरातिन के लिए आप सिफत भी बना सकते हैं, और बकरातिन के लिए आप हाल भी बना सकते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। फिर सबअ बकरातिन सिमान यअकुलुहुन्ना सबअ इजाफ, ये मातूफ अलैह है, ठीक है। व सबअ सुंबुलातिन खुदरिन व उखरा, या अपने साथ ये आतिफ है। तो बादशाह ने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा कि जनाब वाला, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ 7 गायें हैं मोटे ताजी, उनको 7 गाय खा रही है दुबली पतली। दुबली पतली 7 गायें हैं, वो खा रही है किनको? वो मोटी ताजी गाय उनको खा रही है। उनमें से गोश्त क्या कर रही है? उनका गोश्त खा रही है। ये ख्वाब है। ये देखने के बाद अय्युल मलाउ अफ्तूनी, फिर अपने सरदारों से कहा कि मुझे अफ्ता युफ्ती इफ्ता बाब इफ़आल से, ठीक है, मुझे फतवा दे दो। फतवा दे, मुझे बताओ, मसला बताओ इस ख्वाब के बारे में। अगर तुम ख्वाब की ताबीर बताने वाले हो तो मुझे बताओ। समझ आ गया? कौलू, उन्होंने कहा अदगास अहलाम। अदगास देवसुन की जमा है। देश कैसे? सींकुं का एक जो है ना गुट्ठा, मुख्तलिफ गुठरी, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की घास हो, उसको क्या कहते हैं? देवस। समझ आ गए कि नहीं? अदगास उसकी जमा है। अहलाम
جمع ہے حلم کی، خواب کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ احلام جمع آتی ہے اس حلم کی جب جو عقل کے معنی میں ہو، بردباری میں اس کو کہتے ہیں۔ بلکہ خواب کی جب حلم آتے ہیں، حلم زیادہ تر، اور عقل کے معنی میں جب وہ حلم، دونوں کی جمع احلام آتی ہے، عقل کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پریشان کن خیالات، الجھے ہوئے خیالات، دو باتیں انہوں نے بتایا۔ ایک تو کہا یہ خواب ہی ایسا الجھا ہوا ہے، بس خیالات ہی رہتے ہیں، کوئی پریشان قسم کی، جی یہ کون سی باتوں کو، یہ جو گائے ہیں وہ گائے کو کھا رہی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وما نحن بتأويل الأحلام وما نحن بعالمين بتأويل الأحلام، اصل میں یوں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ ہمیں خوابوں کی تعبیر کے بارے میں پتہ بھی نہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہمیں۔ یہ دو باتیں انہوں نے بتائی۔ اچھا، تو آگے وقال الذي نجا منهما، نجا اصل میں کیا تھا جی؟ کیا تھا؟ نجا، نجوت من القوم الظالمین، نجاوہ، یہ واو متحرک مقام مفتوح واو کو الف سے بدل دیا نجا، اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں یہاں پر الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جب واو الف سے بدلے تو الف کے ساتھ لکھتے ہیں، اور جب یا سے بدل کر آ جائے تو پھر کڑی زبر کے ساتھ لکھتے ہیں، پھر یا لکھتے ہیں اصل میں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی، وَالذَّكَرَ، وَالذَّكَرَ اصل میں کیا تھا؟ کیا تھا؟ اِذْ تَكَرَ، اِذْ تَكَرَ، باب افتعال سے، باب افتعال سے، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ پھر فا افتعال میں کیا آ گیا؟ دال، تو تا افتعال کو دال سے بدل کر دال کا دال میں ادغام کر دیا، اِذْ ہو گیا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ بعد امت، ایک تو امت کے بارے میں دو باتیں ذہن میں رکھیں، ایک تو جو لفظ امت ہے اس کے تین معنی آتے ہیں، قرآن میں تین معنی میں مذکور ہے۔ ایک اس کا معنی آتا ہے مدت، سمجھ آ گئی؟ جیسے یہاں پر مدت کے معنی میں ہے، اور دوسرے معنی اس کے ہیں پیشوا۔ کیا معنی ہے؟ پیشوا۔ ان ابراہیم کان امتا، ہے کہ نہیں؟ تو وہاں پر معنی پیشوا، اور ایک امت کا معنی امت گروہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس، سمجھ آگے کہ نہیں یار؟ اور دوسرا جناب والا، امت جب مدت کے معنی میں ہو تو اس کا مضاف محذوف ہوگا، جیسے یہاں پر یعنی زمن امت، وقت امت، ایسے میں یہ ہوگا وَالذَّكَرَ بَعْدَ زمن امت،
بعد وقت امت. سمجھ آ کہ نہیں جائے؟ اچھا، فَأَرْسِلُونِ میں نے آپ کو بتایا فَأَرْسِلُونِی تھا، یہاں پر یا ہے، یہاں کو حذف کر کے کسرہ اس پر دلالت کر رہا ہے. تو وہ جو ساقی تھا جو رہا ہوا تھا، بار بار آپ لیٹ آ رہے ہو، آخری چانس، یہ آخری چانس ہے، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی. تو جو رہا ہوا تھا ساقی، اس نے کھڑے رہو، اس کو یاد آیا ایک زمانہ گزرنے کے بعد. بعض کہتے ہیں 7 سال گزرے، 7 سال یعنی یوسف علیہ السلام نے بغیر کسی جرم کے جیل میں گزارے. معمولی بات نہیں ہے. اس کو یاد آیا فَأَرْسِلُونِ، تو اس نے کہا مجھے بھیج دو، وہ ایک بندہ ہے، وہ جیل میں ایک بندہ ہے، میں اسی تعبیر کا پتہ کرتا ہوں. مجھے جو تعبیر بتلائی تھی وہ بالکل سچی ثابت ہوئی، مجھے بھیج دو. خیر، اب قرآن کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے بھیجا. اب وہ بندہ ساقی کے پاس گیا، اور یا اب کہتے ہیں یوسف یعنی یا یوسف. تو یہ جو گاڑی میں بیٹھتا، گاڑی میں گیا وہ، یا مرسیڈیز میں بیٹھ کر گیا، یا مطلب ہے گھوڑے پر بیٹھ کر گیا، تو اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہے. قرآن پاک کی چیزیں ذکر نہیں کرتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بس پہنچ گیا وہ بندہ ادھر، سمجھ آ گئی نا؟ اور اس نے کہا اے یوسف ایھا الصدیق، صدیق کیسے ہے؟ اس کو جو سراپا سرتا پا کیا ہو، جو سچا ہو، بہت زیادہ سچا، مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ سچا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ افتنا، تو اصل میں کیا تھا؟ افتنا میں کیا تھا؟ افتینا. لیکن یا کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا عمل کے ہاتھ سے، آخر سے. تو افعنا وزن. باقی الفاظ کی تشریح ہو چکی ہے پچھلے آئے. اب بس یہ ذہن رکھیں کہ اس میں 2 دفعہ لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون، 2 دفعہ لعل آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلا دوسرا لعل، پہلے لعل کے تکرار کے لیے ہے، تاکید کے لیے کہہ لو، اس لیے کہ اس کے بغیر معنی درست ہوتا نہیں. تو 2 دفعہ لعل آیا ہے. تو خیر وہ شخص گیا، اسے کہا یوسف، اے یوسف ایھا الصدیق، اے سچے. اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ اس شخص نے تھوڑا سا عرصہ جیل میں گزارا تھا، لیکن وہ کتنا متاثر ہوا تھا یوسف علیہ السلام سے، کہ کتنے پیارے لقب سے حضرت یوسف کو وہ پکار رہا ہے. اس سے اندازہ لگا ہے کہ تھوڑے وقت میں کتنا اعتقاد اس کا بن گیا تھا، اور پھر کئی سال گزرنے کے بعد بھی وہ اعتقاد ختم ہوا نہیں تھا، وہ برقرار تھا، اتنا وہ راسخ ہو چکا تھا، اتنا مضبوط ہو چکا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یوسف علیہ السلام کی صحبت کا کتنا اثر اس پر ہوا تھا، اور یوسف علیہ السلام کی صحبت کتنی مبارک تھی، کتنی پاک تھی، اور یوسف علیہ السلام کتنے مبارک تھے، کتنے پاک تھے، اور کیا اعمال تھے ان کے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. سمجھ آگے کے لیے. تو اس نے کہا اے سچے، اے بہت سچے. سمجھ آ گئی؟ ہمیں بتا دے 7 گایوں کے بارے میں، جن کو موٹی تازی، جن کو کھاڑی، 7 دبلی پتلی گائے، اور 7 خوشوں کے بارے میں، سبز دوسری خشک.
تاکہ میں لوٹ جاؤں لوگوں کی طرف اور لوگوں کو پتہ چل جائے. مجھے اپنی فکر نہیں ہے لیکن لوگوں کی فکر ہے کہ وہ اس خواب کے حوالے سے پریشان ہیں. بادشاہ بھی پریشان ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اس کی تعبیر کیا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی. تو یوسف علیہ السلام فوراً تعبیر بتانے لگے. تزرعون زرع یزرع، کاشت کرنا. 7 سنین دأبا، بفتح سے لگاتار کسی چیز کا پیدل پہ. دأباً عادت کے معنی میں بھی آتا ہے. کدأب آل فرعون. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ فما حصدتم، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے. حصد کا معنی کاٹنا. فذروہ، کون سا صیغہ ہے جی؟ امر کا. جمع حاضر کا صیغہ. ذر، ذرا، ذرو. ٹھیک ہے. مادہ کون سا اس کا؟ وذر. مادہ اس کا کیا ہے؟ وذر. جی. تو وزن کیا ہے؟ ذروہ. ذرو کا وزن کیا ہے؟ علو. علو. ذرو کا معنی علو ہے. اچھا جی. تو یوسف علیہ السلام تعبیر بتانے لگے. اچھا ہے، اب فوراً تعبیر بتا رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں نے، انہوں نے جیل میں رکھا ہوا تھا، براہ راست بادشاہ نے نہیں رکھا تھا، لیکن بادشاہ کے ارکان نے تو رکھا ہوا تھا نا. کئی سال ہو گئے جیل میں پڑے ہوئے. یہ نہیں کہا کہ تم نے بے گناہ اتنے سالوں سے مجھے جیل میں رکھا ہوا ہے، میں تمہیں تعبیر بتاؤں. کیوں بتاؤں؟ نہیں بتاؤں گا. تم نے میرے ساتھ یہ کام کیا، اتنے عرصے سے جیل میں رکھا ہوا ہے، اور پھر مجھ سے تعبیر پوچھ رہے ہو. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کہا نہیں. فوراً تعبیر بتائے. اور تعبیر بھی سچی تعبیر، جھوٹی تعبیر نہیں کہ چلو تعبیر تو بتانی پڑے گی، مجبوری ہے، میں مجبور ہوں، بتا ان کو. ایسے ویسے کوئی جھوٹی تعبیر نہیں. سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ تو تعبیر بتائی. کہا کہ تم 7 سال لگاتار کاشتکاری کرو. سمجھ آ رہے؟ بس تم جو کاٹو تو اس کو خوشوں میں چھوڑ دو، خوشوں میں سے نکالو مت، مگر تھوڑا سا نکالو جو تم کھاؤ. جو کھانا ہے اس کو نکالو، باقی خوشوں میں رکھو، سٹاک کرو اس کو. خوشوں میں اس لیے رکھو کہ اگر خوشوں سے نکالو گے تو کیڑا وغیرہ لگ جائے گا، فصل خراب ہو جائے گی. اس کے اندر چھوڑو رکھو، محفوظ رہے گی. جو تم نے کھانا ہے وہ کھانے کو نکالو، احتیاط سے استعمال کرو. ساتھ تعبیر بھی بتا رہے ہیں اور ساتھ احتیاطی تدابیر بھی بتا رہے ہیں. کتنے دل کے صاف ہے، نہ تعبیر سے انکار نہ اضافی باتیں بھی بتا رہے ہیں. سمجھ آنے کہ نہیں آئی؟ تو یہ تو گویا کہ ہو گئے وہ 7 جو گائے تھی موٹی گاجی، یہ وہ 7 سال ہو گئے. سمجھ آ گئی؟ پھر فرمایا ثم یأتی من بعد ذلك سبع شداد. شداد جمع شدید کی.
سخت. پھر فرمایا کہ اس کے بعد 7 سال آئیں گے سخت. تو یہ 7 سال کھائیں گے وہ ان سالوں میں جو تم لوگوں نے رکھا ہوگا نا کچھ بچا کے، اس کو کھائیں گے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ ہو گئی 7 دبلی پتلی گائے جو کھا رہی تھی 7 موٹی گائے کو. تو یہ 7 سال دوسرے سال ہو گئے جو سخت سال ہوں گے، جس میں کیا ہوگا؟ قحط سالی ہوگی، جس میں قحط سالی ہوگی. تو جو تم نے کو بچا کر رکھا ہوا تھا وہ تم اس میں استعمال کرو گے. سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پر خواب کی تعبیر ختم ہو گئی. بس اتنا خواب تھا، ختم ہو گیا. لیکن یوسف علیہ السلام اب اضافی بات بھی بتا رہے ہیں. یعنی دل اتنا صاف ہے، یہ بالکل ساتھ احتیاط تدابیر اور ساتھ اضافی باتیں بھی بتا رہے ہیں. فرمایا ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ. 7 سال گزرنے کے بعد پھر 1 سال آئے گا، یعنی 8واں سال جو آئے گا، 7 سال 7 سال 14 سال ہو گئے، گویا کہ 15واں سال جو ہوگا. سمجھ آ گئی؟ تو اس میں پھر بارشیں ہوں گی لوگوں پر، بارشیں برسیں گی. یہ ایک اضافی بات تھی. یہ مطلب ہے کہ ایک عام سی بات ہے کہ 7 سال سخت ہوں گے، تو 8واں تو سخت نہیں ہوگا نا. پھر سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ 8واں پھر سخت ہے، پھر قحط سالی ختم ہو جائے گی. قحط سالی ختم ہوگی تو پھر بارشیں ہوں گی نا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ بتا دیا. اچھا، تو یہ وہ ساقی گیا اور اس نے بادشاہ کو تعبیر بتائی. بادشاہ نے اس تعبیر کو، سب نے اس تعبیر کو پسند کیا. پوچھا ہوگا ظاہر ہے کہ اب ساقی کو اب یاد آیا ہے، تو ساقی نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ وہ میں جب سے نکلا ہوں تب سے ہم سے پہلے سے ہیں، وہ اتنے سال ہو گئے وہاں پر پڑا ہوا جیل میں. یہ بتایا ہوگا ساقی نے، اور اعتقاد بڑھ گیا. وقال الملک ائتونی بہ، ائتونی اصل میں کیا تھا؟ ائتیونی، ائتیو. ابھی وہی تحریر جو ہم نے افتیو میں پڑھی تھی. لام کلمہ میں یا حرف علت یا مضموم، اس سے پہلے مقصود سے کے بعد واو ہے، تو اس کی حرکت مقابل کو نقل کر دی اور اس کو حذف کر دیا، رجوع و نقل جاری ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ تو وزن کیا ہے؟ افعونی، افعونی. تو بادشاہ نے کہا وہ میرے پاس لے آؤ، اس کو لے آؤ میرے پاس، میں اس کے بات سنتا ہوں. اور اتنا یہ نیک صالح اور اتنا علم والا بندہ اندر پڑا ہوا، لیا اس کو. فلما جاءہ الرسول، جب قاصد آئے حضرت یوسف کے پاس، یعنی حضرت یوسف سے کہا بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے. قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. تو کہا واپس چلے جاؤ، لوٹ جاؤ اپنے آقا کے پاس اور پوچھ لو اس سے کہ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. ان عورتوں کا کیا ما بال، بال کا معنی اصل میں پرواہ کے معنی میں آتا ہے. ایسی حالت جس کی پرواہ کی جائے، ایسی حالت جس کی
پرواہ کی جائے۔ تو پوچھ لے ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ حدیث شریف میں آتا، اب دیکھیں اتنا عرصہ ہو گیا، کئی سال ہو گئے، اب اتنے سالوں کے بعد بندہ آتا ہے کہ باہر آ جاؤ، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، اس طرح میں باہر نہیں آؤں گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بلکہ پہلے تحقیق کرائی جائے، عورتوں سے پوچھا جائے، عورتوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ اگر میں ہوتا تو فوراً باہر آ جاتا۔ یہ تو حضرت یوسف کا صبر تھا کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد، سالوں گزرنے کے باوجود وہ نہیں نکل رہے، اور فرمایا نہیں، پہلے تحقیق کراؤ، اصل مسئلہ معلوم کرو۔ اور اچھا یہ کہ التی قطعن ایدیہم، کہ جن عورتوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے نا، ان سے پتہ کراؤ کہ معاملہ کیا تھا۔ اچھا، عزیز مصر کا ذکر نہیں کیا، اس کا ذکر نہیں کیا، دو وجہوں سے، وہ دو وجہ سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ ایک تو اس لیے ہے کہ عزیز مصر نے خود کہا تھا، یوسف اعرض عن ھذا، کہ یوسف اس بات کو جانے دیجیے، اس سے اعراض کیجیے، بس اس کا تذکرہ نہ کیجیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر، اس کا مطلب کیا کہ میں نہیں کروں گا، وعدہ کیا، تو اس لیے اس کے خلاف اب بھی نہیں کر رہے، حالانکہ اس نے خود بعد میں اعتراف کیا، سب کے سامنے اعتراف کیا، ہم نے پڑھا ہے زلیخا نے عورتوں کے سامنے، لیکن بس وہ انہوں نے کہہ دیا تو میں نہیں کروں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، عزیز مصر میرا آقا رہ چکا ہے، اور اس کی بیوی میری مالکہ رہ چکی ہے، میری مالکہ ہے، اور مجھے تو غلام خریدا تھا نا، میں تو ان کے پاس غلام آیا تھا، میں تو غلام تھا، لیکن انہوں نے مجھے غلاموں کی طرح رکھا نہیں، احسان کیا ہے، تو اس لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اس وقت بھی اس کا نام لوں، اب بھی نہیں لے رہے۔ اگر سے ان عورتوں میں وہ بھی آ گئی، ظاہر ہے کہ بات تو وہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے، بات تو سٹارٹ وہاں سے ہوئی ہے نا، تو بات تو ادھر جائے گی، شروع ادھر سے ہوئی ہے، لیکن حضرت یوسف نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فرمایا پہلے تحقیق کرو، ایسے نہیں آؤں بابا، ان ربی علیم بکیدہن، میرا رب خوب جانتا ہے ان کے مکر کو۔ تو ایسے ہی یوسف علیہ السلام نے تحقیق کرائی نکلنے سے پہلے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ اب بادشاہ کا اعتقاد مجھ پر بن گیا، اب بادشاہ ممکن ہے مجھے کوئی عہدہ، بڑا عہدہ دے یا عزت سے نوازے، سمجھ آ گئی؟ تو اس سے پہلے یہ جو دھبا لگ چکا ہے یہ صاف ہونا چاہیے، یہ جو بات مشہور ہوئی ہے اس کی اچھی طرح وضاحت ہونی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی عہدہ مل جائے، عزت مل جائے، لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کسی مقتدا کے بارے میں، کسی عالم کے بارے میں اس طرح کی بات ذہن میں ہو تو اچھی بات تو نہیں ہے، اگرچہ وہ پاک ہے، وہ تو صاف ہے، لیکن لوگوں کے ذہن میں تو ایک بات ہے نا، تو وہ لیکن نکلنے چاہیے، اس کی صفائی ہونے چاہیے۔ اور اگر وہ یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ میں باہر آ کر تحقیق کراؤں گا، تو ظاہر ہے کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ مجھے عہدہ کوئی دے سکتے، عزت دے سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے
کہ میں اس تحقیق پر اثر انداز ہو جاؤں. سمجھ آ گئی نا کہ عزت مجھے مل گئی، عہدہ مل گیا، تو اس کے بعد جو ہے نا تحقیق صحیح نہ ہو سکے، تحقیق صحیح اچھی طرح نہ ہو سکے، انویسٹیگیشن صحیح نہ ہو سکے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اس لیے ابھی تحقیق ہونی چاہیے. میں اندر ہوں، یہ موقع ہے، اس کے بعد نہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بادشاہ نے کہا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه، ما خطبکن، تمہارا کیا حال؟ ٹھیک ہے، وہ حال، خطب وہ حال جس کے بارے میں بات چیت ہو، اس حال کو کہتے ہیں. تمہارا کیا حال ہے جب تم نے ورغلایا یوسف کو اس کی جی سے. یعنی ابھی جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب یہ ان کو بلایا تھا ان اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے تو یہ بھی مل گئی تھی زلیخا کے ساتھ. اور یوسف سے کہا ٹھیک ہے اس کی خواہش پوری کر لو جو کہتی ہیں، کوئی گل نہیں، گل تو کوئی نہیں. اور یہ خود بھی فریفتہ ہو گئی تھی حال یوسف پر. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اس نے ان سے کہا کہ تم لوگوں نے جب ورغلایا یوسف کو اس کی جی سے، قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، انہوں نے کہا پاک ہے اللہ کے لیے. حاشا کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے، ہم نے کوئی برائی نہیں جانی اس میں، وہ برا شخص نہیں ہے، وہ صاف ہے، وہ پاک ہے. قالت امرأة العزیز الآن، پھر عزیز مصر نے کہا، عزیز مصر کی بیوی نے کہا الآن، اب حصحص الحق. حصحص کون سا فعل ہے؟ ہاں، فعلہ سے ہے، ربائی مجرد سے، ماضی کا واحد ماضی کا صیغہ. حصحص یحصحص، سمجھ آ گئی؟ تو حصحص حق ظاہر ہو گیا، ظاہر ہونا، حق ظاہر ہو گیا، سچی بات ظاہر ہو گیا، حق سامنے آ گیا. انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی ورغلایا تھا اس کو اس کی جی سے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے. پھر اس نے کہا، برملا اظہار کیا، سب کے سامنے اظہار کیا. اور کلچر کے بارے میں پہلے میں بتا چکا ہوں، اس وقت کیا چل مصر کا کلچر، سب کے سامنے اظہار کر رہی، زارے کے شور کے سامنے کر رہی، سب کے سامنے کر رہی، پوری معاشرے کے سامنے کر رہی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ، یہ آیت اور اگلی آیت وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ، اس کے بارے میں دو احتمال ہے. ایک احتمال تو یہ کہ حضرت یوسف کا مقولہ ہو، یہ ذالک، اس ذالک کو سمجھنا چاہیے. ذالک جب آیت کے شروع میں آ جائے نا تو اس ذہن کو گھما دیتا ہے ایسے ادھر ادھر، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ 2-3 سال پہلے میں دارالفتہ میں بیٹھا ہوا تھا تو لیپ ٹاپ میں وہ شاملہ کھول کے قرآن پاک کھول کے میں ذالک ڈھونڈ رہا تھا کہ ذالک کہاں کہاں پر ہے قرآن پاک میں، اس کو سمجھ رہے. تو ایک ساتھی ہے وہ آیا، وہ آتا ہے روز، آج کل وہ دورے میں ہے، سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ یہ عبداللہ اشرف کا دوست ہے. وہ آیا مجھے کہتا ہے استاد کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ذالک کا ڈھونڈ رہا ہوں. کہتے کیا کر رہا؟ میں نے کہا ذالک کا سمجھنے سے، وہ سمجھنے کے لیے ڈھونڈو کہاں کہاں پر. وہ کہہ رہا آپ کو ذالک کا سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں آتی، مجھے ذالک کی سمجھ نہیں آتی. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ذالک جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کیا مراد ہے اس؟ کبھی کبھی علت کے معنی میں آتا ہے قرآن پاک میں. تو ذالک کیا، ذالک کی، تو ذالک اگر یوسف علیہ السلام مراد ہے
اس کے ان کا مقول ہے. تو اس کا مطلب ہے یوسف کہتے ہیں یہ تحقیق جو میں نے کرائی، یہ تحقیق میں نے کیوں کرائی؟ لیعلم، تاکہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کے بندے کی خیانت عدم موجودگی میں خیانت نہیں کی. اخون اصل میں کیا تھا؟ اخون ہوتا، اخون واحد تھا، خانہ یخون، اپنے ساتھ سے خیانت کرنا. اخون واحد کرنے کا صیغہ، لم داخل ہو گئے تو لم اخون آخر سے مجزوم ہو گیا نا، تو التقاء ساکنین کی وجہ سے کرتی واقع گرا دی اخون. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو وزن کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ افل ہو، افل، عین کلمہ تو اڑ گیا، افل ہو، واو خبر آتا وہ تو ختم. افل ہو، چس آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی جی. تو میں نے خیانت نہیں کی، اس کے بعد میں موجود کی. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ رہنمائی بھی نہیں کرتا خیانت کرنے والوں کی قید کو. لیکن وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، یہ جو ہے نا میں نے تحقیق کرائی، یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو پاک سمجھ رہا ہوں کہ میں پاک ہوں یا میرا کوئی کمال ہے. نہیں نہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے آپ میں اب نفس کو پاک بری بھی نہیں کرا. برا یبرئ و تبریۃ، باب تفعیل سے پاک کرنا، بری کرنا. ان النفس لامارہ، امارہ مبارک کا صیغہ ہے. امرا یامر باب نصر سے بہت زیادہ امر کرنے والا، اکسانے والا. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی پر اکسانے والا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اور نفس کی 3 قسمیں ہیں. نفس امارہ جو ہر وقت انسان کو گناہ پر ابھارتا رہتا ہے، اکساتا رہتا ہے، برانگیختہ کرتا رہتا ہے، گناہ کا حکم دیتا رہتا ہے. نفس لوامہ دوسری قسم، گناہ ہو جائے تو انسان کو ملامت کرتا ہے. لوامہ لوم سے نا ملامت کرنے والا. اور تیسری قسم نفس مطمئنہ. مطمئنہ ایسا نفس، ایسا پاکیزہ نفس جو مطمئن ہو، جیسے گناہ نہیں کرنے دیتا. اور تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کہ نہیں بلکہ 5 قسمیں، 3 نہیں 5 ہیں. راضیہ مرضیہ بھی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. مطمئنہ، راضیہ، مرضیہ، تینوں وہاں پر مذکور ہے. اور لوامہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اس آیت سے ثابت ہے. سمجھ آنے کے لیے تو یہ تو اگر مقولہ ہم لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تو یہ مطلب ہوگا. اور ذالک، اور یہ آیت نقلی ہے، اس میں بھی احتمال ہے کہ زلیخا کا مقولہ ہو، زلیخا نے کہا ہو. تو اس لئے پھر ذالک، پھر کدھر جائے گا ذالک؟ ذالک پھر کدھر جائے گا؟ تو میرے مطلب ہو کہ یہ جو زلیخا نے کہا حس الحق انا راودت عن نفسی وانہ لمن الصادقین، یہ جو جملہ میں نے کہا زلیخا کہتے ہیں یہ اس لیے کہا تاکہ میرے شوہر کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں خیانت نہیں کی. یعنی صرف یہاں تک بات ہوئی ہے کہ خواہش کی تھی، لیکن اگلا جو مرحلہ ہے ٹک ٹک نہیں کی تھی. ٹیوشن نہیں لی میں، ٹک ٹک تک بات نہیں پہنچی. یعنی جو اگلا کام ہے بڑا کام وہ نہیں ہوا. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ یہ بتانا چاہتی ہے. باقی بات مطلب جو ہے نا وہ ہو گیا واضح. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کیا کہہ رہے جی؟
جی